بھوت محل کا بادشاہ نویں قسط۔ دارا کے وزیر دفاع نے کہا کہ آپ ہمارے عظیم بادشاہ ہیں، ہماری نظریں آپ ہی کی جانب دیکھ رہی ہیں، آپ ہی ہمیں اس مشکل سے نکال کر اس محل کو بچا سکتے ہیں۔ اس نے جنگی تدابیر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ کو ہاتھی پر سوار کرایا جائے گا تاکہ دوران جنگ ہمارے لوگوں کے حوصلے بلند ہوں اور وہ آپ کو اس جاہ و جلال میں دیکھ کر ہمت پکڑ سکیں۔ یہ خبر سن کر دارا کے پسینے چھوٹ گئے۔ وزراء نے دارا سے جنگ جیتنے کے لیے کامیاب حکمت عملی کی تجاویز کی درخواست کی۔ دارا نے اپنی پریشانی اور خوف کو چھپاتے ہوئے درباریوں کی طرف دیکھا اور خود کو پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے اور غور و فکر کرتے ہوئے کہا، کل صبح میں اپنی بہترین تجاویز پیش کروں گا جس سے جنگ میں کامیابی یقینی ہوگی۔ اس وقت یہ درباری نشست برخاست کی جاتی ہے۔ بادشاہ کا یہ حکم سن کر تمام وزراء اور درباری رخصت ہو گئے اور دارا اپنی خوابگاہ کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ جنگ کی حکمت عملی کے بجائے صبح ہونے سے پہلے محل سے فرار ہونے کی تدابیر سوچنے لگا۔ بھوت محل سے فرار کے بارے میں سوچتے سوچتے وقفے سے اس کی آنکھ لگ جاتی۔ وہ صبح ہونے سے قبل منہ اندھیرے جب محل کے ملازمین، غلام، خدام، حتیٰ کہ محافظین بھی نئے دن کی شروعات اور ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے مصروف ہو جاتے ہیں، محل سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے تمام رات بے چینی میں سوتے جاگتے گزاری۔ صبح منہ اندھیرے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ذہنی طور پر یہاں سے فرار ہونے کے لیے تیار تھا۔ شاہی لباس کے بجائے سادہ لباس میں اپنا نصف چہرہ چھپا کر محل کے غلاموں اور محافظوں کی نظروں سے بچتا بچاتا ان سیڑھیوں کی جانب ہو لیا جو محل کے بیرونی دروازے تک جاتی تھیں۔ یہ سیڑھیاں دائرے کی صورت میں نہایت پیچیدہ اور گھن چکر تھیں جو نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے مسلسل چکر کاٹتے گھومتے گھومتے وہ نڈھال ہو گیا، مگر سیڑھیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں اور نہ اب تک کو باہر کو نکلتا ہوا کوئی راستہ نظر آیا۔ بالآخر مایوس ہو کر اس نے فی الحال ارادہ بدل دیا اور واپس اپنے کمرے کی جانب سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یوں لگتا تھا کہ سیڑھیاں کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی۔ اچانک سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے دائیں جانب دیوار میں ایک کھڑکی نما شگاف نظر آیا۔ اس نے وہیں اپنے قدم روک لیے اور اس سوراخ سے جھانک کر باہر کا جائزہ لیا۔ باہر نیچے کی طرف سے ایک وسیع میدان دکھائی دیا۔ باہر کی راہ پاتی اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اس خلا سے بآسانی باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور نیچے کی جانب زمین پر چھلانگ لگا دی۔ یہ دھند آلود صبح تھی۔ گہری دھند کے باعث چند قدم آگے تک کچھ بھی دیکھنا محال تھا۔ اس نے اپنے چاروں جانب نظر دوڑائی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں سے گزر کر وہ اس محل میں پہنچا تھا۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر اس جگہ سے دور بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ کانٹے دار جھاڑیوں اور گھاس کی چبھن کی پرواہ کیے بغیر بھاگتا رہا۔ یکایک اسے سامنے سے ایک بیل گاڑی گزرتی دکھائی دی۔ وہ بیل گاڑی کے پیچھے تیز رفتاری سے بھاگنے لگا۔ جلد ہی وہ اس تک جا پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی گاڑی بان نے گاڑی روک دی۔ دارا نے پھولتی ہوئی سانس سے گاڑی بان سے فریاد کی کہ اسے اس وسیع میدان کے پار پیپل کے گھنے درخت تک پہنچا دے۔ یہ وہ پیپل کا درخت تھا جہاں سے اس کے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ گاڑی بان نے خود کو ٹھنڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنا سر اور دونوں کان ٹوپی سے ڈھانک رکھے تھے۔ اس نے دارا کی جانب دیکھے بغیر دھیرے سے کہا کہ وہ بیل گاڑی پر سوار ہو جائے۔ دارا چھلانگ لگا کر گاڑی کے پچھلے حصے میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کب تک گاڑی چلتی رہی اور مختلف جگہوں سے گزرتی رہی۔ وہ گاڑی کے کھلے حصے سے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ گاڑی آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی جانب جا رہی ہے۔ اسے بیل گاڑی کے ساتھ ساتھ زمین پر ایک سفید چمکتی لہر بھی دکھائی دی۔ رفتہ رفتہ دن کا آغاز ہونے لگا اور دھند میں کمی ہونے لگی۔ دھند کے چھٹتے ہی جھاڑ جھنکار کے بیچوں بیچ صاف شفاف پانی کا بے آواز بہتا ہوا نالا اب واضح نظر آنے لگا تھا۔ پھر نالا نہ جانے کس رخ پر مڑ گیا۔ اس نے گاڑی بان سے پوچھا کہ کتنا راستہ باقی ہے۔ گاڑی بان گاڑی روک کر اس میں سے اترا اور دارا کے پاس آ کر اپنا چہرہ واضح کیا۔ یہ تو محل کا وہی خاص محافظ تھا جو اس کے دوست سلطان کا ہم شکل تھا۔ سلطان نے نہایت مؤدب ہو کر بتایا، شاید آپ کو معلوم نہیں ہو سکا، بیل گاڑی محل تک پہنچ چکی ہے۔ نیچے تشریف لائیے، میں آپ کو آپ کے کمرے تک پہنچا دیتا ہوں۔ آپ راستہ بھٹک گئے ہیں عالم پناہ۔ دارا نے اپنے آپ کو اس سے پہلے کبھی اتنا بے بس نہیں پایا تھا۔ محل کے دربان نظر جھکائے مؤدب کھڑے ایک بار پھر صبح کی مکمل روشنی سے پہلے دارا کو بطور بادشاہ خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ دارا فرار ہونے میں ناکام ہو چکا تھا۔
اس کے پاس بادشاہ کی حیثیت سے فرائض انجام دینے کے سوا اب کوئی چارہ نہ تھا۔ دارا نے زین کو دربار میں بلوایا اور اس کو مخاطب ہو کر کہا، تم محل کے گرد